ایک ایسا لمحہ جسے دنیا کبھی بھول نہ پائے، ایک ایسی صبح جب انسانیت نے ایٹمی جنگ کے بادلوں کو اپنے سر پر منڈلاتے ہوئے محسوس کیا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے اور اس نئے تناؤ کی گونج عالمی سطح پر سنائی دے رہی ہے۔ دونوں ایٹمی طاقتیں ایک دوسرے کو مسلسل چیلنج کر رہی ہیں، جیسے ان کے درمیان جنگ کا آتش فشاں کسی بھی لمحے پھٹ سکتا ہو۔ پاکستان نے اپنی دفاعی طاقت میں ایک اور سنگ میل عبور کیا اور اپنے ایٹمی ہتھیاروں کی صلاحیت کو ایک نئی سطح پر پہنچا دیا۔ بھارت اپنی جارحیت کے اس وقت تناظر میں اپنی فوجی تیاریوں میں تیزی لا چکا ہے، لیکن اس کے اندر ایک خوف چھپا ہے، وہ خوف جو ہر ایٹمی طاقت کے دل میں ہوتا ہے کہ کیا یہ جنگ صرف ایک سرحد پر رک جائے گی یا پھر یہ دنیا بھر کے لیے ایک نئے دور کی ابتدا بنے گی۔ پاکستان نے اپنی ایٹمی جنگی صلاحیتوں کو نہ صرف محفوظ رکھا بلکہ اس میں مزید اضافہ کیا۔ JF-17 تھنڈر جیسے جدید جنگی طیارے، PL-15 جیسے انتہائی طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل اور ایک مضبوط نیوکلیئر رد عمل پاکستان کے دفاعی بیانیے کا حصہ بن چکے ہیں۔ اس سب کے باوجود ایک سوال ہے جو دونوں ممالک کے درمیان ایٹمی جنگ کے امکان پر سوچنے والوں کے ذہنوں میں ہے۔ یہ جنگ ایک دفعہ شروع ہونے کے بعد کہاں تک جائے گی؟ بھارت جو اپنی طاقت کے زام میں مبتلا ہے، اس حقیقت سے غافل ہے کہ اس کی سرحدوں سے باہر نکل کر اسے اس عالمی سطح کے تنازع میں ایسی تباہی کا سامنا ہوگا جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ایٹمی جنگ کے نتائج کا علم بھارت کو بھی ہے، مگر اس حماقت نے اسے اس بات سے اندھا کر دیا ہے کہ ایک قدم بڑھانے سے پہلے اسے ان تمام اثرات کو سمجھنا ضروری ہے جو اس کے اپنے ملک اور پوری دنیا کے اوپر مرتب ہوں گے۔ پھر وہ لمحہ اگر آ گیا جب دونوں طاقتیں اپنی اپنی طاقتوں کا مظاہرہ کرنے کے لیے تیار ہوں گی، لیکن وہ صرف طاقت کی لڑائی نہیں ہوگی، وہ انسانی بقا کے لیے لڑائی ہوگی جہاں ایک غلط قدم پوری دنیا کو مہلک تباہی کی طرف دھکیل دے گا۔ دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی میں ایک ایسی روشنی چھپی ہے جس کی ہلکی سی چمک بھی پورے ایشیا کو اپنے اندر سمیٹنے کے لیے کافی ہے۔ پاکستان کا دفاعی نظام، اس کے ایٹمی ہتھیار اور اس کے جدید جنگی طیارے اس حقیقت کا آئینہ ہے کہ کوئی بھی حملہ پاکستان کے لیے ایک نہیں کئی محاذوں پر لڑنے کی جنگ بن جائے گا، اور بھارت جو اب تک اپنے آپ کو ایک طاقتور قوم سمجھتا ہے، اپنے الزام میں اتنا اندھا ہو چکا ہے کہ اسے یہ دکھائی نہیں دے رہا کہ ایک ایٹمی جنگ کا آغاز اس کے لیے کتنی بڑی تباہی کا پیغام لے کر آئے گا۔ یہ ایسی کہانی ہوگی جس کا ہر صفحہ تباہی اور بقا کی لڑائی کا تذکرہ کرتا ہوگا۔ بھارت کا ہر قدم اس کی حماقت کی گواہی دے گا، جبکہ پاکستان اپنے دفاعی نظام کو مضبوط بنا کر دنیا کو یہ پیغام دے رہا ہوگا کہ یہ جنگ نہ صرف سرحدوں کی لڑائی تھی بلکہ اس کے اثرات دنیا بھر پہ مرتب ہوئے اور جنگ کا آتش فشاں دنیا کو اپنی لپیٹ میں لینے کو تیار ہے۔ دنیا کی تقدیر کا فیصلہ اسی لمحے ہوگا جب بھارت اس غلطی کے لیے ایک قدم آگے بڑھے گا۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں۔ ناظرین، پاکستان اور بھارت کے درمیان ممکنہ جنگ کا منظرنامہ انتہائی پیچیدہ اور تباہ کن ہو سکتا ہے۔ دونوں ممالک کی فوجی صلاحیتیں اور ان کے دفاعی سٹرکچر ایک دوسرے سے مختلف ہیں، لیکن دونوں ہی اپنی قومی سلامتی کے لیے بھرپور تیاری رکھتے ہیں۔ لیکن ایک فرق ہے، بھارت پہلے حملہ کرنے کی تیاری میں ہے، بھارت اپنے جھوٹے جواز میں ہے، بھارت ایک نئے پروپیگنڈے کی تیاری میں ہے، جبکہ پاکستان صرف اور صرف اپنے دفاع کی تیاریوں میں ہے۔ پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں کا انحصار نہ صرف اس کی فوجی تربیت اور وسائل پہ ہے بلکہ اس کی جدید تکنیکی قوت بھی انتہائی مضبوط ہے۔ پاکستان کی ایئر فورس میں JF-17 تھنڈر جیسے جدید طیارے، میزائل سسٹم اور فضائی دفاعی نیٹ ورک شامل ہیں جو دشمن کی فضائی کارروائیوں کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ پاکستان کی ایئر فورس کے پاس PL-15 میزائل جیسے طویل فاصلے کے فضائی دفاعی سسٹم موجود ہیں جو دشمن کے جنگی طیاروں کو 200 کلومیٹر تک کی دوری سے نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان نے اپنی زمینی افواج کے لیے بھی جدید اسلحہ اور دفاعی ٹیکنالوجی کو اپنایا ہے۔ پاکستان کے پاس جوہری ہتھیاروں کا ذخیرہ بھی موجود ہے جو کسی بھی جنگ کے دوران ایک فیصلہ کن کردار ادا کر سکتا ہے۔ پاکستان نے جوہری ہتھیاروں کی حفاظت اور ان کے استعمال کے حوالے سے ایک انتہائی سخت پالیسی اختیار کی ہے، اور اس کی جوہری ٹیکنالوجی اس کی دفاعی جو حکمت عملی ہے اس کا ایک لازمی حصہ ہے۔ اگر بھارت پاکستان کے ساتھ جنگ شروع کرتا ہے تو اسے مختلف محاذوں پہ نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ سب سے پہلے بھارت کی فوج کو پاکستانی فضائیہ اور زمین پر موجود دفاعی نظام کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہم کیوں کہتے ہیں کہ اسے سامنا کرنا پڑے گا؟ کیونکہ لڑائی کا آغاز ادھر سے ہوگا۔ اس دفاعی نظام میں JF-17 تھنڈر جیسے جدید جنگی طیارے
اور PL-15 جیسے میزائل شامل ہیں۔ پاکستان کے پاس جوہری صلاحیتیں بھی ہیں جو بھارت کے لیے ایک سنگین چیلنج ثابت ہو سکتی ہیں۔ پاکستان کی جغرافیائی پوزیشن اور دفاعی نیٹ ورک بھارت کے لیے ایک چیلنج بنے گا۔ پاکستانی افواج کا کراس بارڈر حملہ کرنے اور دشمن کے علاقوں میں داخل ہونے کا تجربہ اسے بھارت کے مقابلے میں ایک اہم سٹرائک پوائنٹ فراہم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے پاس سمندر کے راستے حملہ کرنے کے لیے اپنی بحریہ موجود ہے جس کے ذریعے بھارت کے ساحلی علاقوں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ ایک جنگ نہ صرف فوجی نقصان کا باعث بنے گی بلکہ اس کا سماجی اور معاشی اثر بھی بے شمار ہوگا۔ بھارت کی معیشت اور اس کے شہریوں کے لیے جنگ کے سنگین اثرات مرتب ہوں گے۔ بھارتی شہریوں کے لیے یہ جنگ ایک بدترین بحران میں تبدیل ہو سکتی ہے، جبکہ پاکستان کی معیشت بھی جنگ کے اثرات سے متاثر ہوگی۔ ہم اس سے انکاری نہیں ہیں، لیکن پاکستان نے اس قسم کے حالات کے لیے اپنی اقتصادی قوت کو استحکام دینے کی کوشش کی ہے۔ بین الاقوامی برادری، خاص طور پہ امریکہ، چین، روس، بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ کے آغاز کے بعد ایک سنگین انسانی بحران کو روکنے کے لیے مداخلت کریں گے۔ دونوں ممالک جوہری طاقت رکھتے ہیں اور جوہری جنگ کے خطرے سے بچنے کے لیے عالمی سطح پر فوراً مداخلت کی ضرورت ہو سکتی ہے، اور پاکستان کی حکمت عملی میں دفاعی طور پہ مضبوط رہنا، دشمن کے حملوں کا منہ توڑ جواب دینا اور اس کی جوہری طاقت کا بروقت استعمال شامل ہے۔ پاکستانی فوج یہ ثابت کر چکی ہے کہ وہ کسی بھی دشمن کے حملے کا بھرپور جواب دینے کے لیے تیار ہے، اور اس کا دفاعی نیٹ ورک اس کی اس صلاحیت کو بڑھاتا ہے۔ ہم کمزور اصل میں تب ہوتے ہیں جب اندرونی طور پہ آپ ہمیں دھچکا پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بیرونی سطح سے اگر آپ آئیں گے تو ہمیں دشمن کا معلوم ہوگا۔ آپ سلیپر سیلز کو بند کر کے سامنے سے ذرا وار کر کے دکھائیں، جیت کے دکھائیں، پھر آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے حملے کے دفاع کے اندر آپ کو کتنا نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ ہمیں معلوم تھا کہ آپ ایک سرحد کو آزمائیں گے، افغانستان کی سرحد کو آپ نے آزمانے کی کوشش کی، ہمیں معلوم تھا، ہم نے کس طریقے سے جواب دیا۔ اگر بھارت نے پاکستان کے خلاف کسی بھی قسم کی جنگ چھیڑنے کی کوشش کی تو اس کے لیے نہ صرف فوجی بلکہ اقتصادی اور عالمی سطح پر سنگین نتائج ہوں گے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ کا ممکنہ منظرنامہ کئی پہلوؤں پر مشتمل ہے، جو نہ صرف فوجی، اقتصادی، جغرافیائی بلکہ بین الاقوامی سیاست میں بھی اہم اثرات مرتب کرے گا۔ ہر پہلو پر تفصیل سے غور کرنے کے لیے ایک مکمل تصویر سامنے آتی ہے کہ کس طرح دونوں ممالک کی فوجی صلاحیتیں اور دفاعی حکمت عملی ایک دوسرے کو متاثر کریں گی۔ پاکستان کی فضائیہ میں JF-17 تھنڈر جو ہے اس کی اہم فضائی برتری کا اشارہ ہے۔ بھارتی فضائیہ کے پاس بھی جدید طیارے ہیں، لیکن پاکستان کی فضائی حکمت عملی اور دفاعی سسٹموں سے ایک اہم فائدہ دیتے ہیں۔ PL-15 میزائل جو ہیں یہ طویل فاصلے کی صلاحیت اور JF-17 کی ڈیزائن کی خصوصیات اس کے لیے بھارتی فضائیہ کے طیاروں کو نشانہ بنانے میں مفید ہیں۔ آپ کے رافیل کام نہیں کریں گے اگر وہ 200 کلومیٹر بھی دور ہو اور نشانہ بنا لیے جائیں، لیکن آپ کے پاس رافیل میں نصب کرنے کے لیے 80 کلومیٹر سے زیادہ کی رینج موجود نہیں ہے۔ بڑی چھلانگ لگا بھی لیں تو 140 کلومیٹر بنتا ہے، پھر بھی 60 کلومیٹر کی دوری سے آپ نشانہ بنائے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کی دفاعی ایئر ڈیفنس سسٹم اور جدید میزائل ٹیکنالوجی بھارت کے فضائی حملوں کو غیر مؤثر بنا سکتی ہے۔ پاکستان کی بحریہ بھی دفاعی صلاحیتوں میں اہم کردار ادا کرتی ہے، خاص طور پہ اس کی سمندری سرحدوں کی حفاظت کے لیے۔ پاکستان کی بحریہ میں جدید آبدوزیں، بحری جنگی جہاز اور ڈرون ٹیکنالوجی کی موجودگی اسے بھارتی بحریہ کے خلاف ایک طاقتور دفاعی قوت بناتی ہے۔ اگر بھارت نے پاکستان کے خلاف جنگ کی تو پاکستان کی بحریہ دشمن کے ساحلی علاقے کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے، جس سے بھارت کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے۔ پاکستان کے پاس جوہری ہتھیاروں کا ذخیرہ اس کی دفاعی طاقت کا ایک اہم جزو ہے، اور دونوں ممالک کے پاس جوہری ہتھیاروں کی موجودگی ایک سنگین صورتحال کو جنم دے سکتی ہے۔ جوہری جنگ کی صورت میں نہ صرف بھارت اور پاکستان بلکہ پورے خطے کے امن اور استحکام کو خطرہ ہوگا۔ بھارت اگر جوہری ہتھیاروں کے استعمال کی طرف بڑھے گا تو عالمی سطح پر اس کی مذمت اور ممکنہ اقتصادی پابندیاں سامنے آ سکتی ہیں۔ ہم تو جوابی طور پہ آزمائیں گے ایک جنگ جو نہ صرف فوجی نقصان کا باعث بنے گی بلکہ اس کے اقتصادی اثرات بھی انتہائی سنگین ہوں گے، اور بھارت کی معیشت دنیا کی بڑی معیشتوں میں شامل ہے، اور ایک جنگ کے آغاز سے اس کے اقتصادی ترقی کے عمل پہ گہرا اثر پڑے گا۔ پاکستان کی معیشت بھی جنگ کے اثرات سے متاثر ہوگی، لیکن کتنی متاثر ہوگی آپ کو بہتر معلوم ہے۔ جنگ کے نتیجے میں دونوں ممالک کے عوام پہ شدید سماجی اثرات ہوں گے، جس میں مہاجرین کی تعداد میں اضافہ ہوگا، بے روزگاری ہوگی، وسائل کی کمی ہوگی۔ پاکستان کی اسٹریٹجک حکمت عملی میں دفاعی طور پہ مضبوط رہنا، کسی بھی حملے کا فوری جواب دینا اور جنگ کے دوران جوہری ہتھیاروں کا استعمال کرنا شامل ہے۔ پاکستان نے اپنے دفاعی اسٹرکچر کو بہت زیادہ مضبوط بنایا ہے۔ جنگ کے دوران پاکستان کی اسٹریٹجک حکمت عملی کی بنیاد اور اس کے دفاعی اسٹرکچر کے اوپر ہے، جو دشمن کو مایوس کن رد عمل فراہم کرے گا۔ ایک جنگ دونوں ممالک کی معیشت کو شدید نقصان پہنچا سکتی ہے۔ بھارت اہم مقام رکھتا ہے معیشت میں، اس پر جنگ کے اثرات طویل المدتی ہو سکتے ہیں،
لیکن پاکستان اقتصادی تعلقات کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور معیشتی طور پہ جنگ کے اثرات کو کم کر سکتا ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان ممکنہ جنگ کے دیگر پہلو ہیں جو علاقائی اور بین الاقوامی ہوں گے۔ ان میں سیاست، انسانی حقوق، قدرتی وسائل بھی ہوں گے۔ اور آج کے دور میں جنگ صرف زمین، سمندر اور فضا تک محدود نہیں رہتی، بلکہ سائبر سپیس بھی ایک اہم میدان بن چکا ہے۔ دونوں کے پاس سائبر جنگ کے لیے جدید ٹیکنالوجی ہے۔ دونوں اپنی سائبر فورسز کے ذریعے ایک دوسرے کے اہم انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ سائبر حملوں کا امکان بھی بہت زیادہ ہوگا۔ فوجی آپریشنز بلکہ شہریوں کی زندگی بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ بجلی کا نظام بھی ناکام بنایا جا سکتا ہے۔ مواصلاتی نیٹ ورک کو بھی جیم کیا جا سکتا ہے۔ سرکاری ویب سائٹ سے بھی حملے ہو سکتے ہیں۔ لیکن ہم اپنی سائبر فورس میں آگے تک جا چکے ہیں۔ ہم نے کام پہلے شروع کر لیا تھا، اس لیے سائبر حملے آپ کے شاید اتنے کارگر نہ ہوں جتنے ہمارے ہو جائیں۔ تو اس لیے سوچنا سمجھنا آپ کے لیے زیادہ ضروری ہے، ہمارے لیے تو دفاع کرنا ضروری ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان پانی کی تقسیم کا معاملہ بہت اہم ہے اور سندھ طاس معاہدے کے تحت پانی کی فراہمی کا مسئلہ شدید ہو جائے گا۔ جنگ کے اثرات عالمی تعلقات پہ گہرے اثرات ڈالیں گے۔ ہمارا چین کے ساتھ مضبوط تعلق ہے اور چین پاکستان کی دفاعی پوزیشن کا حامی ہو سکتا ہے۔ بھارت کے امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں، عالمی سطح پر پاکستان کے خلاف حمایت حاصل کرنے کی بھی کوشش کر سکتا ہے، دباؤ ڈالنے کی بھی کوشش کر لے گا۔ عالمی سطح پہ جنگ کے اثرات جو ہیں وہ ایک ایٹمی ملک کے لیے کتنے دباؤ کے حامل ہو جائیں گے۔ کسی بھی جنگ میں پاکستان اپنا بھرپور دفاع کرنے کی حکمت عملی کو اگر آزمانے پہ آ گیا تو پھر مشکلات آپ کے لیے ہو جائیں گی اور محدود آپشنز ہو جائیں گے۔ جوہری ہتھیاروں کی موجودگی، دونوں ممالک کی فوجی طاقتیں عالمی سطح پر ایک بہت بڑی تشویش کا باعث بن جائیں گی اور دباؤ ڈالنے کو بہت سارے لوگ میدان میں اتریں گے۔ اقتصادی، سیاسی اور عالمی سطح پہ متاثر صرف ہم ہی نہیں ہوں گے، اور بھی ہوں گے۔ جوہری ہتھیار اور ٹیکنالوجی پاکستان کے پاس بہت بڑی اثاثے کے طور پہ ہے جو بھارت کے لیے چیلنج ہے۔ ایک حقیقت ایٹمی جنگ کے نقصانات سامنا کرتے ہوئے آتی ہے کہ یہ نہ صرف دو ممالک کی سرحدوں میں محدود رہتی ہے بلکہ اسے عالمی اثرات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایٹمی جنگ کے آغاز سے ہی ابتدائی حملوں میں لاکھوں افراد کی جانیں جاتی ہیں۔ ایٹم بم کے اثرات سے ہونے والے فوری جانی نقصانات کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہوتا ہے، مگر یہ واضح ہوتا ہے کہ لاکھوں افراد تباہی کے شکار ہوں گے۔ ایٹمی دھماکے کی شدت سے ہونے والی اموات فوری طور پہ ہوں گی اور اس کے بعد متاثرہ علاقوں میں تابکاری کا اثر طویل عرصے تک رہے گا، جس کی وجہ سے ہزاروں افراد بیماریوں کا شکار ہو کے مر جائیں گے۔ ایٹمی دھماکے کے بعد تابکاری سے انسانوں اور دیگر جانداروں پر گہرے اثرات ہوں گے۔ تابکاری کی وجہ سے کینسر ہوگا، جینیاتی تبدیلیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، دل کی بیماریوں کا، دیگر خطرناک بیماریوں کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے اور ان کا اثر نسلوں تک جائے گا، کیونکہ تابکاری سے جینیاتی سطح پہ نقصانات پیدا ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے میں زمین کی فضا، پانی اور قدرتی وسائل پر بھی تباہ کن اثرات ہوں گے۔ ایٹم بموں کے دھماکے سے جو دھوئیں اور ملبہ فضا میں پھیلے گا وہ زمین کے ماحول کو شدید نقصان پہنچائے گا اور اس سے نیوکلیئر وینٹر کا خطرہ پیدا ہو جائے گا اور دنیا بھر میں درجہ حرارت میں نمایاں کمی واقع ہوگی۔ اس سے نہ صرف متاثرہ علاقوں کی معیشت تباہ ہوگی بلکہ عالمی معیشت بھی اس کے دھارے میں آئے گی۔ صنعتی شعبہ، تجارت، نقل و حمل، دیگر اہم اقتصادی شعبے تباہ ہوں گے اور جنگ کے نتیجے میں اقتصادی وسائل کی کمی ہوگی۔ ایٹمی جنگ عالمی امن کے خاتمے کا بھی باعث بن جائے گی۔ اعتماد کا فقدان ہو جائے گا، نفرت پھیلے گی، بد اعتمادی پھیلے گی، تعلقات پیچیدہ ہو جائیں گے، سیاسی صورتحال کا اندازہ لگانا مشکل ہو جائے گا۔ نہ صرف انسانی زندگیوں کو خطرہ ہوگا بلکہ انسانی تہذیبوں، ثقافت پر بھی دور رس اثرات ہوں گے۔ تاریخی آثار، ثقافتی ورثہ، تعلیمی ادارے تباہ ہوں گے، انسانوں کی معمولات زندگی بدل جائے گی، دنیا کو دوبارہ اٹھنے میں طویل وقت لگے گا، انسانوں کی زندگی کی بنیادی ضروریات کی فراہمی ایک بڑا چیلنج بن جائے گی، لاکھوں افراد اپنے گھروں سے بے گھر ہو کر پناہ گزینی کی حالت میں آئیں گے، عالمی سطح پر پناہ گزینی کا بحران ہوگا، جنگ کے بعد کے حالات میں لوگوں کے لیے خوراک، پانی اور صحت کی سہولیات کم ہو جائیں گی۔ ایٹمی جنگ کے بعد جوہری ہتھیاروں کا پھیلاؤ بھی بڑا مسئلہ ہو جائے گا اور تیزی سے جوہری ہتھیار پھر تیار ہوں گے، جس سے دنیا بھر میں جوہری جنگ کا خطرہ ہوگا۔ جوہری ہتھیاروں کی بڑھتی ہوئی تعداد عالمی امن کے لیے ایک سنگین خطرہ ہوگی۔ اس کا جواز پیدا کرنے کی پاکستان کوشش نہیں کر رہا، بھارت کر رہا ہے۔ تو بھارت کو ہر قدم اٹھانے سے پہلے 1000 بار سوچنا چاہیے کہ وہ کس نہج پہ لے کے جا رہا ہے، کیا پروپیگنڈا کر رہا ہے، صرف امریکہ کو دکھانے کے لیے یا کوئی نہ کوئی اپنا جواز پیدا کرنے کے لیے۔ وہ ایٹمی جنگ کے دہانے پہ لائے گا تو دنیا بھر میں اس کی واہ واہ ہوگی یا اس کو کوسا جائے گا۔ یہ تمام چیزیں ذہن میں رکھتے ہوئے اس بٹن پہ انگلی رکھی جائے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔